آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلیں ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے راولپنڈی پریس کلب ہاؤسنگ سکیم این پی سی کے فیز 2 کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں صدر نیشنل پریس کلب انور رضا کے ہمراہ پریس سیکرٹری وزیر اعلیٰ چودھری محمد اقبال، صدر لاہور پریس کلب محمد اعظم چودھری نے شرکت کی۔ راولپنڈی پریس کلب کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر رانا محمد طاہر، رانا محمد عظیم، ایم ڈی پی جے ایچ ایف راؤ پرویز اختر اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ پریس کلب ہاؤسنگ سکیم کے لیے اضافی پلاٹوں کی منظوری دیتے ہوئے راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے میڈیا ٹاؤن فیز 2 کے لیے 121 کنال اراضی دینے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سکیم کے فیز 2 کا اعلان کیا، جس کے لیے تحصیل کینٹ میں زمین دی جائے گی۔ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سکیم فیز 2 کے لیے 500 کنال مختص کی جائے گی۔ لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سکیم فیز 2 میں 5 مرلہ کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا 84 پوائنٹ کے ساتھ ٹیبل پر سر فہرست ہے اور اس وقت ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کھیل رہا ہے۔ پاکستان نے اس سال وائٹ بال کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کے فائنل کھیلے۔ بابر نے کہا کہ ان کھلاڑیوں نے سیریز کے لیے اچھی تیاری کی ہے۔ اس سیریز کی تیاری میں ہمیں تقریباً 1 ہفتہ لگا، جو بہت اچھا تھا اور اس نے ہمیں تھوڑا سا برتری حاصل کی۔ سب سے اچھی بات یہ کہ ڈومیسٹک فرسٹ کلاس میچز جاری تھے، اس لیے کچھ کھلاڑی پہلے سے ہی ریڈ بال کی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بابر نے کہا کہ ہماری باؤلنگ اچھی ہے اور انگلینڈ کو مشکل وقت دے گا۔ نسیم شاہ اچھی باؤلنگ کر رہے ہیں اور انگلینڈ جو کچھ بھی کر رہا ہے، مجھے اعتماد اور یقین ہے کہ وہ ہمیں جیت دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ نسیم اسکواڈ میں واحد فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے 13 ٹیسٹ کھیلے ہیں، جبکہ باقی 3 فاسٹ بالر حارث رؤف، محمد وسیم اور محمد علی طویل فارمیٹ میں شامل نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان کے ضلع شیوا کے جنرل علاقے میں دہشت گردوں اور اپنے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اپنے فوجیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا۔ 1 ایکس دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں سرگرم رہا۔ شاید فائرنگ کے تبادلے کے دوران حوالدار پاروش عمر 35 سال رہائشی کوہاٹ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت کو گلے لگا لیا۔ علاقے میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے علاقے کی صفائی کی جا رہی ہے۔